ڈالو نبی پر، درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر، درود و سلام بھیجو بھیجو نبی پر، درود و سلام۔ اللہ اللہ تشریف لائے نبی، اللہ اللہ تشریف لائے نبی، وہ نبی جن پہ ہے ختم پیغمبری، جن پہ ہے ساری دنیا کا دار و مدار، جن پہ ہے ساری دنیا کا دار و مدار، ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر، درود و سلام۔ آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کلال آمنہ کلال۔ تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے، تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے، یہ سب جہان بنائے ہیں مصطفیٰ کے لیے، آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کلال صاحب جمال۔ خدا نے نور جب کیا تھا اپنے نور سے جدا، خدا نے نور جب کیا تھا اپنے نور سے جدا، وہی وہ نور ہے جسے کہا ہے نور مصطفیٰ، وہی وہ نور ہے جسے کہا ہے نور مصطفیٰ، حقیقتاً سراپا نور ہے حبیب کبریا، حقیقتاً سراپا نور ہے حبیب کبریا، خدا بھی خود فدا ہوا، خدا بھی خود فدا ہوا ہے اپنے شاہکار پر، آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال۔ مدینہ پہنچا جس گھڑی میرے نبی کا کارواں، مدینہ پہنچا جس گھڑی میرے نبی کا کارواں، بنو نجار کو خدا نے بخشی ایسی خوبیاں، بنو نجار کو خدا نے بخشی ایسی خوبیاں، کہ آمد نبی پہ تھا قبیلہ سارا شادماں، کہ آمد نبی پہ تھا قبیلہ سارا شادماں، خوشی سے جھوم جھوم کر، خوشی سے جھوم جھوم کر، درود پڑھ درود پڑھ، خوشی سے جھوم جھوم کر یہ گا رہی تھی بچیاں، آمنہ کلال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ فاطمہ شاہد قادری اور صادقہ شاہد قادری موجود تھی، دونوں بہنیں، بہت بہت شکریہ ان کی آمد کا۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، لیکن جو بھی اس محفل میں شامل ہو یقیناً یہ اس کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور ہم شکر گزار بھی ہیں جنہوں نے وقت دیا اور آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ خاص طور پر میں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں موجود ہیں، اور ان سے ہم مزید بھی بات کریں گے۔ فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دو پیاری میری بہنیں، میری دوستیں جو ہیں، ایک اچھا پیارا خوبصورت سا رشتہ ہے ان کے ساتھ، میرے ساتھ موجود ہیں. اور اس طرح کی جب بھی محفل ہم سلام پاکستان میں سجاتے ہیں تو یہ ضرور ان کا حصہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے جن کو بھی آپ نے کچھ لمحوں پہلے سنا، عروبہ فاطمہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو آپ کو 12 ربیع آپ کو بھی الاول. خیر مبارک. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہماری پیاری دوست اقصیٰ عبدالحق موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں اقصیٰ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بہت بہت مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. اور بس یہ اسی طرح ہم خوشیاں بانٹتے رہیں، سیلیبریٹ کرتے رہیں. اور ابھی ذکر ہو رہا تھا آمنہ کلال صاحب جمال. ہم دنیا میں جب خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں، خوبصورت پیارے لوگ دیکھتے ہیں، پیارے چہرے دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو چاند سا چہرہ ہے. لیکن جس پاک ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، میں سوچتی ہوں یہ تو وہ چاند ہے جس پہ داغ ہے، یہ تو وہ چاند ہے جس پہ گرہن لگا ہوا ہے. تو میں اس سے اپنے پیارے حبیب کو بھی کیسے جوڑوں؟ ہم دنیا میں سب سے حسین چیز جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ چاند ہے، لیکن جو میرے پیارے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، اس کو تو میں یہ کچھ نہیں ہے چاند کی روشنی ان کے آگے. اور ہمیں لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جمال یہی ہے. تو جو شمائل مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جلوے کی خوبصورتی، اس نور کے بارے میں کچھ بیان کیجئے. دیکھیے کہ جس طرح کسی عظیم الشان عمارت کو دیکھ کر معمار کے حسن اور فن کا اندازہ ہوتا ہے، استاد کی قابلیت کا اندازہ اس کے تعلیم یافتہ شاگردوں کو دیکھ کر ہوتا ہے. والدین کی عظمت کا اندازہ اس کی تربیت یافتہ اولاد کو دیکھ کر ہوتا ہے. اسی طرح خدا کے کمال کا پتہ مصطفیٰ کے کمال سے چلتا ہے. سبحان اللہ. خدا کے جمال کا اللہ پتہ، آپ کو جزائے خیر دے. خدا کے جمال کا پتہ مصطفیٰ کے جمال سے چلتا ہے. خدا کی شان خلقیت کا پتہ مصطفیٰ کی شان بندگی سے چلتا ہے. اور خدا کی شان معبودیت کا پتہ مصطفیٰ کی شان عبدیت سے چلتا ہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. مخلوق کی یہ شان ہے تو خالق کی شان کیسی ہوگی. بھیجا ہوا اتنا عظیم الشان ہے تو بھیجنے والے کی عظمت کیا ہوگی. بندے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو خدا کی قدرت کا عالم کیا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں ایک شان اول اور آخر ہونا ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو فرماتے کہ سب سے پہلے آنے والے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور سب سے آخر آنے والے نبی آپ پر سلامتی ہو. یعنی نبیوں کی ابتدا بھی آپ ہیں، نبیوں کی انتہا بھی آپ ہیں. دیکھیے گلہائے رنگا رنگ میں ہی چمن کی زینت ہے. دیکھیے جس طرح ویسے تو چمن میں سارے پھول جو ہیں وہ خوشبو بکھیرتے ہیں، لیکن گلاب کے پھول کی خوشبو سب سے منفرد ہوتی ہے. ویسے تو کہکشاں میں موجود تمام ستارے روشنی بکھیرتے ہیں، لیکن ماہ کامل کی چاندنی سب سے دلکش اور منفرد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خاتم النبیین کا تاج رکھا، جو دنیا میں تشریف لا کر اپنے ساتھ دین حق کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا تحفہ بھی ساتھ لائے، جو مطلب ہے کہ پوری کائنات کے لیے ایک روشنی کا منبع ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں کہ جس شخص کو بھی دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ چمکتے ہوئے سورج کے نور کی روشنیوں سے روشنی حاصل کریں، جس کو بھی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہو گئے تو حضرت بی بی فاطمہ زار و قطار دروازے پہ کھڑی رو رہی ہیں کہ کوئی جائے اور میرے بابا جان کی خیریت مشتق لا دے. دیکھتی کیا ہے کہ ایک عورت دیوانہ وار میدان احد کی طرف بھاگی جا رہی ہے. تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ اگر تم میدان احد کے اندر جا رہی ہو تو میرے بابا جان کی خیریت مشتق لا دینا. وہ عورت میدان احد کے اندر بھاگتی ہوئی جا رہی ہے. جیسے ہی اندر گئی دیکھتی کیا ہے کہ ماں
बेटा जो है वो माँ माँ की सदाएं लगा रहा है, जख्मों से चूर है। तो उसने कहा नहीं, पहले अल्लाह के रसूल की खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। उससे आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि शौहर जो है बीवी बीवी की आवाज़ें लगा रहा है, जख्मों से तड़प रहा है। तो कहती कि नहीं, पहले मैं अल्लाह के रसूल की खैरियत दरियाफ्त करना। हुब्बे रसूल की मेराज और इंतहा देखिए। उससे आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि भाई जो है बहन बहन की आवाज़ें लगा रहा है और जख्मों से तड़प रहा है। कहती नहीं, पहले अल्लाह के रसूल की खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। आगे जाके देखती है कि अल्लाह के रसूल खैरियत से हैं, सिर्फ उनके दंदाने मुबारक शहीद हुए। भागती भी जाती है बीबी फातिमा के पास और कहती है तुम मत रो, तुम्हारे बाबा जान खैरियत से हैं। जब मैदान अहद के अंदर वापस आती है तो और उस औरत का लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि औरत तू अब यहाँ क्या लेने आई है? तेरा तो शौहर बीवी बीवी की सदाएं लगाकर इस दुनिया से चला गया, तेरा तो बेटा मामा पुकार कर तुझे इस दुनिया से चला गया, और तेरा भाई तो बहन बहन की आवाजें लगाकर इस दुनिया से चला गया, अब यहाँ क्या लेने आई है? तो कहती है कि अगर अतात रसूल के लिए मेरा बेटा कुर्बान होता है तो हो जाए, अतात रसूल के लिए मेरा शौहर कुर्बान होता है तो हो जाए, मेरा भाई कुर्बान होता है तो हो जाए, मेरी और मेरी जिंदगी के लिए तो इतना ही काफी है कि अल्लाह के रसूल खैरियत से हैं। आज भी हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने कुलूब को मुअत्तर कर लें तो आप यकीन जाने कि कोई मसला हमारी ज़िंदगी में मसला नहीं रहेगा। और देखिए आज तकरीब में आदमियत की रिवायत दम तोड़ रही है। आज खैर की जगह शर ने ले ली है, अमन की जगह फसाद ने ले ली है। आज हम मसाइल में गिरफ्तार हैं, आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हम रिश्तों का तक़द्दुस भूल गए हैं, हम रिश्तों की पहचान भूल गए हैं। अगर आज भी हम सच्चे दिल से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें, मेरा ये ईमान है कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। और परवरदिगार आलम, हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं, हम चरागा कर रहे हैं, ईद का दिन है, नए कपड़े बना रहे हैं, लेकिन ये तजदीद अहद का भी दिन है कि परवरदिगार आलम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी इस मुबारक महीने के सदक़े में, इस मुबारक दिन के सदक़े में, हमें ये तमाम तालीमात पर अमल करने की और ये सारे तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और कितना सुकून मिलता है ना जब आप इस तरह की महफ़िलों में बैठते हैं। आपकी जहन के जो अजीब सी जो सोचें आपके जहन में होती हैं वो कहीं गुम हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ साफ साफ है, आपकी रूह को ग़िज़ा मिल रही होती है। ये है आपकी रूहानी ग़िज़ा, ये है रूहानियत जो इंसान इस तरह की महफ़िलों में बैठकर जो है वो हासिल करता है। अक्सा की तरफ मैं आऊँगी। खूबसूरत माहौल जो है वो प्रोफेसर साहिबा बनाती हैं यहाँ पर जब भी बात करती हैं, तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप कलाम पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी आमद के ये अनवार नजर आते हैं, आज वीरान भी गुलजार नजर आते हैं। मुझको कुछ और नजर आता नहीं दुनिया में, आज सरकार ही सरकार नजर आते हैं। अल्लाहुम्मा
صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا کہ ہو گیا سارے جہاں میں دور دورہ نور کا ہو گیا سارے جہاں میں دور دورہ نور کا عرش سے لے کر ہوا تھا فرش شورا نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا اور دشمنان دین مٹانا چاہتے ہیں نور کو دشمنان دین مٹانا چاہتے ہیں نور کو حشر تک یوں ہی رہے گا بول بالا نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا اور سرور عالم چلے معراج کو اس شان سے سرور عالم چلے معراج کو اس شان سے نوریوں کی تھی بارات اور آگے دلہا نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا 12ویں کو اوڑھ کے نکلا دوشالہ نور کا ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا 12ویں کو ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے رحمان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے رحمان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اور 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کلام سن کر تو سب کو اپنا بچپن یاد آ گیا ہوگا, کیونکہ اسے سنا کے جو ہے وہ ہمارے گھروں کی روایت ہے کہ بچوں کو سلایا جاتا تھا. آج لوریاں بدل گئیں, سو بچوں کے مزاج بھی بدل گئے. پھر شکایت کیوں؟ جب یہ سلا کے مائیں اپنے بچوں کو سلائیں گی, کلمہ پڑھا کے ان کو سلائیں گی اور اللہ کا نام لے کر جب ان کو اٹھاتی تھیں, تو اس وقت بچوں کی نیتیں, ان کا مزاج, ان کا دنیا برتنے کا طریقہ مختلف ہوتا تھا. آج ہم ایسی ایسی جو ہے ان کو لوریاں سناتے ہیں, ایسی ایسی چیزیں سناتے ہیں کہ وہ بچوں کو ہیڈ فونز میں گانے نہ لگیں. تو یہ دس از فیکٹ. ہم نے تبدیل کر دیا, اپنی تربیت تبدیل کر دی. تربیت کیا رہ گئی, اب تو تعلیم رہ گئی. تو پھر آپ کو اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن یس, مجھے یاد ہے, میں نے یہ ضرور سنی اور آپ سب نے بھی ضرور سنی ہوگی. سو کچھ ماحول ایسا ہے کہ ایک اسی سے جڑا ہوا جو بہت ہی معروف اور مقبول جو ہے وہ کلام ہے, اور آج کی نسبت کے حوالے سے وہ ضروری بھی ہے کہ ہم اس کو اپنی اس محفل میں شامل کریں. تو جشن آمد رسول کی میں درخواست کروں گی اپنی ان دوستوں سے, ہم سب مل کر آج کے اس جشن کو جو ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں. جی. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, لا الہ الا اللہ, جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے, حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, لا الہ الا اللہ, چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی, آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا, ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا, نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا, نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز گئے, کیا بھلا میرے آقا کا انداز گئے, جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا. خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ, خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, لا الہ
अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आप सबको जश्न आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। और हर शख्स ने अपने हिसाब से इस वक्त अपने गली मोहल्लों को, अपने घरों को झंडियों से, चिरागों से सजाया हुआ है। और कराची में तो ख़ास तौर पर कुछ बिल्डिंग्स जो हैं उनको सजाया जाता है, लोग वहाँ जाते हैं, उन बिल्डिंग्स को देखते हैं, जश्न मनाया जाता है। और जिस तरह भी प्रोफेसर साहिबा थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हाँ, ईद सा समा होता है, हर शख्स के चेहरे पर एक मोहब्बत होती है, एक अपनायत होती है, एक खुलूस होती है, और सब मिलकर जश्न मना रहे होते हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये जो जश्न है ये कितना ज़रूरी है, पैगाम देता है ये पूरी दुनिया कि हम मुत्तहिद हैं और हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं उनकी हम पैरवी भी करते हैं और हम उनसे मोहब्बत में भी किसी से कम नहीं। हाँ, देखिए मोहब्बत के अंदाज हैं, इश्क का अंदाज है और खुशी मनाने के अंदाज है। हम किसका जश्न मना रहे हैं? जिसका जश्न तो आसमानों पर अल्लाह और उसके फरिश्तों ने मनाया कि मैं और मेरे मलाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी मोहम्मद सोनिया लगियां ने मौजा के नाम तेरा लेके आका शान में भी पाइए, तेरे हाथ डोर सैया आप ही चढ़ाइए, ना तेरा लेके आका शान में भी पाइए, तेरे हाथ डोर साया आप ही चढ़ाइए, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोनिया, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोनिया, चंगे हाँ के मंदे हाँ, चंगे हाँ के मंदे हाँ, निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजा। और किसनू में अपना दुखना सुनाया नहीं, तेरे बाजू से मैनू सीने नाल लाया नहीं, सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया, सीने नाल लाया इते लाई रखी सोनिया, चंगे हाँ के मंदे हाँ, चंगे हाँ के मंदे हाँ, निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत कलाम कि बस मेरा दिल था कि अक्सर पढ़ती रहे और हम सब सुनते रहें, और जो दिल में जो एहसास बेदार हो रहा था और जो अपनी गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो सब कुछ याद आ रहा था ना कि हम करते क्या हैं, उस पर यकीन करें मैं ख़ुद इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि या अल्लाह आपने हमें कितना कुछ अता किया, आपने कितना खूबसूरत हमें जो है वो सब माहौल अता किया, और उससे बढ़कर मैं बोल सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ,
میں اپنے ایموشنز کا اظہار کر سکتی ہوں. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں, یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں, لیکن میں مٹیریلسٹک ہو جاتی ہوں. مجھے گھر چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے دولت چاہیے. یا اللہ ہم کیسے لوگ ہیں, ہم بھٹک گئے ہیں. یا اللہ اس پیاری محفل کے صدقے میں یا اللہ ہم بھٹکوں کو راہ پر لے آنا. میں بس یہی دعا کروں گی. میں بہت شرمندہ ہوں کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم کوتاہیاں کرتے ہیں. بس یا اللہ ہم سب کو معاف کر دینا. میں آج کی دل نہیں کرتا کہ ایسی محفلوں کو یہ کہا جائے کہ یہ ختم ہو رہی ہیں, لیکن وقت کی کمی ہے کیونکہ اس وقت ہم ایک چینل پر موجود ہیں. پروفیسر صاحبہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آپ آئیں, بہت خوبصورت بات آپ نے کہی, اور میں آپ سے یہی چاہوں گی بھی کہ وقت ملے تو آپ آیا کیجئے. کچھ آپ کہنا چاہیں گی 2 لفظ میرے دیکھنے والوں کے لیے؟ اتنی خوبصورت افسانے نعت پڑھی تو اس مقدس دن کے صدقے میں کہ پروردگار عالم تو ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور کر دے. آمین آمین. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ انسانیت کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہ پیغام سنا رہا ہے کہ انسان اب بھی انسان بن سکتا ہے, بے شک, صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے. ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن تو مناتے ہیں, چراغاں تو کرتے ہیں, لیکن ہم ان کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. اور پروردگار عالم ہمارے دل میں آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سما دے, ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. کہ سکون دل کا خزانہ وہاں سے ملتا ہے, چلو مدینے کے سب کچھ سے ملتا ہے. سبحان اللہ. دلوں کے درد کا ذکر رسول ہے درماں, حیات روح کا ساما وہاں سے ملتا ہے. اور جو مانگنا ہے اسی در سے مانگنا مسلم, خدا کے بعد اسی آستاں سے ملتا ہے. واہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. فائزہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اقصیٰ آپ کا بہت شکریہ. عروبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے ڈھیر دعائیں, اور آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اس محفل کو ختم کرنے ہم جا رہے ہیں, اور میں عروبہ سے درخواست کروں گی کہ دعا پیش کریں, اور اسی دعا سے ہم بھی رخصت ہو جائیں گے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا.